اللہ کی ناراضگی سے خوف کرو۔ اللہ سے خوف کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو اس کی طرف۔ مراد اس سے کیا ہے؟ ہم سب کا ایک عقیدہ ہے کہ قیامت آنی ہے، موت آنی ہے، ہم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور ہم سب نے اپنی زندگی بھر کا حساب دینا ہے۔ ناراضگی والے کاموں سے بچنا بتقاضائے بشریت یہ آسان نہیں۔ ہم سب مانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، انسان خطا کر بیٹھتا ہے، انسان شیطان کا بھی شکار ہو جاتا ہے، انسان اپنے نفس کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور ناراضگی والے کام ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کہ انسان ہے، ناراضگی والی چیزوں سے بچنا تھا، نہیں بچ سکا، اب یہ ہے کہ اب اسے چاہیے کہ وہ اپنے لیے اللہ کے حضور جب پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے، تو ساتھ میں کوئی ایسا وسیلہ لے کے جائے کہ جو اسے رب کی ناراضگی سے بچا سکے، ایسا کہ جس سے رب راضی ہو۔ جب اس سے رب راضی ہوگا تو پھر یہ انسان جو خطاؤں کے ڈھیر میں آ گیا، خطاؤں کا شکار ہو گیا، بچنا چاہتا تھا، ضدی نہیں تھا، ہٹ دھرم نہیں تھا، اور یہ اس طرح بھی نہیں تھا کہ اس نے انکار کیا یا اس نے مقابلہ کیا، کچھ بھی نہیں، مانتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن ہو جاتی تھی غلطی، احساس ہوتا تھا اس کو کہ میں نے غلط کیا، کوشش کرتا تھا کہ میں بچوں گا، پھر غلطی ہو جاتی تھی۔ جس کے دل کے اندر کوشش ہو کہ مجھے بچنا ہے، سچا بندہ ہو کہ ہاں میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، یا میرا یہ فعل، یہ کام، یہ انداز غلط ہے، میں اس سے بچوں گا، لیکن بتقاضا بشریت نہیں بچ سکا، تو ایسا بندہ اب جب کسی ایسے کا وسیلہ تلاش کر کے جائے گا کہ جو اللہ کا محبوب ہوگا، تو پھر اس بندے کے بچنے کے چانس مزید محفوظ ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے۔ اور یہ اگر ہم دوسری آیات سے نکالیں تو کئی مقامات پر ایسا ہے، ایک جگہ پر یہ بھی ہے نا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر تمہیں مدد چاہیے تو پھر صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ پریشان ہو، ایک تو صبر کرے، شکوہ شکایتیں نہ کرے۔ جب ہر ایک کو بولتا پھرے گا تو پھر اس کا صبر کہاں ہوا؟ کیونکہ مصیبت ٹالنا، پریشانی سے بچانا یہ اللہ تعالی کی مرضی پر ہے۔ ہم جب لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور اس طرح سے واویلا کرتے ہیں، لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، چند لوگ مذاق اڑانے والے ہوں گے، چند لوگ دلاسا دینے والے ہوں گے، اور کیا ہوگی۔ لیکن اگر ہم یہی چیز صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ کی رضا کا سبب بنے گا۔ اور نماز کے ذریعے سے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہے، نماز اللہ تعالی سے ملنے کا نام ہے۔ پھر جب انسان اللہ سے ملتا ہے اور اپنی پریشانی اس کو بتاتا ہے تو انسان کے لیے راہیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اے محبوب جب ان میں سے کوئی بندہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، کوئی نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے، برائی ہو جائے، چاہیے کہ وہ جاءوكَ آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے پاس آ کے فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ پھر اللہ سے استغفار کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور پھر رسول بھی اس کی سفارش کرے۔ یہ ہے وسیلہ کہ رسول اس کی سفارش کرے، تو پھر لَوَجَبُ اللَّهُ